رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ زندگی میں کبھی بھول کر بھی کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرنا، اس سے یتیم کا دل دکھے گا، یتیم کو مرا ہوا باپ یاد آئے گا۔ فرمایا کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے سے پیار کر کے، اپنے بچے کو پیار دے کے کسی یتیم بچے کا دل مت دکھانا، کیونکہ تم دل دکھانے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، تم تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ فرمایا اگر تم کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے کو پیار دو گے، بچے کو بوسہ دو گے، بچے کو اپنے سینے سے لگاؤ گے، تو وہ یتیم بچہ یہ دیکھ کر روئے گا، اسے مرا ہوا باپ یاد آئے گا، اسے مرا ہوا باپ یاد آ جائے گا۔ مرے ہوئے باپ کی یاد میں پھر اس کا دن بھی رونے میں گزرے گا، اس کی رات بھی رونے میں گزرے گی۔ فرمایا کسی بیوہ عورت کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف بیان نہ کرنا۔ وہ بیوہ عورت جس کا شوہر فوت ہو گیا ہو، جس کا شوہر کسی حادثے میں انتقال کر گیا ہو، اللہ کو پیارا ہو گیا ہو، اس عورت کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف بیان نہ کرنا، کیونکہ جب کسی بیوہ عورت کے سامنے کسی کی بیوی کی تعریف کی جاتی ہے، کوئی شوہر اپنی بیوی کی تعریف کرتا ہے تو اس بیوہ عورت کا دل دکھتا ہے، بیوہ عورت اللہ کے سامنے شکوہ کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ فرمایا تم دل دکھانے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے، تم تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ میرے نبی نے فرمایا، صحابہ اگر اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے، اگر اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، اگر اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، تو زندگی میں کبھی بھول کر بھی کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو غریب بیچارہ اللہ کے سامنے شکوہ کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ ایک لمحے کے لیے اپنا گریبان کھول کر اپنے اندر جھانکیں، ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ جھانکیں، غور کریں اللہ نے ہمیں دولت ہی کیا دی، اللہ نے ہمیں پیسہ ہی کیا دیا۔ پیسے کے بل بوتے پر، پیسے کی طاقت میں آ کر ہم نے اپنی دولت کی نمائش کچھ اس طرح کی کہ غریب بیچارہ موت مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ ہم نے اپنی دولت کی نمائش اس طرح کی کہ غریب بیچارہ اللہ کے ہاں شکوہ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ غریب نے سر اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا، رو کر کہنے لگا، نہ ہم رہے دل لگانے کے قابل، نہ دل رہا غم اٹھانے کے قابل، ربا تیرے بندوں نے دیے اتنے غم کہ چھوڑا نہ ہمیں مسکرانے کے قابل۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا تھا، فرمایا زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی یہ دو گناہ کبھی نہ کرنا۔ یہ دو گناہ کرو گے تو یاد رکھنا تمہارے گھر سے رزق بانٹنے والے فرشتے روٹھ جائیں گے۔ اگر یہ دو گناہ بڑے شوق سے کرو گے تو یاد رکھنا رحمت کے فرشتے تمہارے گھر میں نہیں آئیں گے، رحمت کے فرشتے تم سے ناراض ہو جائیں گے، رزق میں برکت ڈالنے والے فرشتے تم سے روٹھ جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے۔ آج بھی اس دور کے اندر جو لوگ یہ دو گناہ بڑے شوق سے کرتے ہیں، جا کر دیکھ لینا، غور کرنا، ان کے گھر رحمت کے فرشتے نہیں آتے، رزق میں برکت ڈالنے والے فرشتے نہیں آتے، مال کے ہونے کے باوجود بھی راتوں کو نیند نہیں آتی۔ مال بھی ہے، دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، امیری بھی ہے، پھر بھی رات کو نیند نہیں آتی، راتوں کو کروٹیں بدلتی رہتی ہیں، دل ہر وقت بے چین رہتا ہے، دل بے قرار رہتا ہے، دل کی دنیا اجڑی ہوئی لگتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دو گناہ بڑے شوق سے کرتے ہیں۔ فرمایا تم بھی اگر ایسا کرو گے تو یاد رکھنا تم تو کیا تمہاری نسلیں بھی اجڑ جائیں گی، ان کی دنیا بھی برباد، ان کی آخرت بھی برباد۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا،
جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ جب یہ لوگ مریں گے تو ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، اور جب یہ لوگ قبر کے اندر جائیں گے تو آگے بچھو اس کے انتظار میں ہوں گے، انہیں آگ کی چٹائی کے اوپر لٹایا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا میں 2 گناہ بڑے شوق سے کرتے تھے۔ آخر وہ کون سے 2 گناہ ہیں جو رحمت کے فرشتوں کو خفا کر دیتے ہیں، ناراض کر دیتے ہیں، رزق بانٹنے والے فرشتوں کو ناراض کر کے رکھ دیتے ہیں؟ انسان اس طرح کی غربت کی دلدل میں پھنستا ہے کہ باہر نکلنے کو کوئی راستہ ہی نہیں ملتا۔ آخر وہ کون سے 2 گناہ ہیں؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا، حضرت جلدی بتائیں وہ کون سے 2 خطرناک گناہ ہیں جو انسان کو رزق سے محروم کر دیتے ہیں، انسان کو سکون چین و قرار سے محروم کر دیتے ہیں؟ جلدی بتائیں نا، تاکہ ہم ان 2 گناہوں سے جلد از جلد توبہ کریں اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، پہلا گناہ کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش کرنا ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، تو پھر کسی غریب کے سامنے، ایسا شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نہیں نوازا، مال سے نہیں نوازا، آج غربت کی وجہ سے کوئی اسے دعوت پر نہیں بلاتا، غربت کی وجہ سے کوئی اسے ولیمے پر نہیں بلاتا۔ خدا را میرے بھائیو دعا کیا کرو، اللہ ہمیں بھی غربت سے بچانا اور ہماری نسلوں کو بھی غربت سے بچانا، کیونکہ غربت کا جھٹکا ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے۔ کیونکہ غربت جس گھر میں داخل ہو جائے، اس گھر میں رہنے والے لوگوں کو کوئی دعوت پر نہیں بلاتا، کوئی ولیمے پر نہیں بلاتا، کوئی ان کا دکھ نہیں سنتا۔ ہر وقت ان کے سینے پر غموں کے انبار ہوتے ہیں، دکھوں کے انبار ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں کو اپنے دکھ سنا کے اپنے سینے پر غموں کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہیں، مگر کوئی ان کے دکھ درد نہیں سنتا، اس لیے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں، ان کے پاس دولت نہیں ہے، غربت کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اور غریب انسان کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ فرمایا اگر تمہارے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، اگر تم نے کسی غریب انسان کے سامنے اپنی دولت کی نمائش کی، اسے پریشان کیا، اللہ کے سامنے شکوہ کرنے پر اگر تم نے اسے مجبور کیا، پھر یاد رکھنا جو خدا دینے کی طاقت رکھتا ہے وہ خدا لینے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ آج کا انسان ہمیشہ اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، آج کا انسان ہمیشہ امیر انسان سے پیار کرتا ہے۔ ایک میرا اللہ ہی ہے جو غریب کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، ایک میرا اللہ ہی ہے جو گنہگار کو بھی اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہے، جو برے کو بھی اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہے۔ یہ میرے رب کی کریمی ہے جو ہم پر بہت بڑا مہربان ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، غور کیا ہوگا کہ ہماری بچیوں میں سے جب کسی کی شادی ہوتی ہے، جب ہم اپنی بہن کی، اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں، تو شادی کے لیے جو جہیز خریدا جاتا ہے، ہائے اس جہیز جیسی گھٹیا لعنت نے بھی میرے خوبصورت معاشرے کو گندا کر دیا۔ کل تک جس عورت کی قیمت اشرفیوں سے لگتی تھی، آج اس کی قیمت جہیز سے لگتی ہے۔ ہائے زمانہ بدل گیا مگر انسان نہیں بدلا، زمانہ بدل گیا مگر انسان ویسے کا ویسا نادان ہی رہ گیا۔ ہم جب اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو شادی کے لیے جو جہیز خریدا جاتا ہے، خرید کر ہم 4 پہیوں پر رکھ دیتے ہیں، جہیز کو کھول کر 4 پہیوں پر ایک ایک سامان کر کے کھول کے رکھ دیتے ہیں۔ پھر ہم محلے کی بچیوں میں اعلان کرتے ہیں، بچیوں آؤ نہ ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو۔ ہماری ہی عورتیں گھر سے باہر نکلتی ہیں، محلے کی بچیوں کو بلا کر آتی ہیں، بچیوں آؤ نہ ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو کہ ہم کیا کچھ دے رہے ہیں، کیا کچھ نہیں دے رہے۔ بچیوں آؤ نہ ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو۔ میں نے کہا او نادانو، تم نے جہیز دیا تو اپنی بیٹی کو، تم نے سامان دیا تو اپنی بیٹی کو، لیکن یہ کسی نے بھی نہ سوچا کہ جو بچیاں تمہاری بچی کا جہیز دیکھنے آئی ہیں، ان بچیوں میں سے لاوارث بچیاں بھی موجود ہیں، ان بچیوں میں سے یتیم بچیاں بھی موجود ہیں،
ان بچیوں میں سے اس غریب بوڑھے باپ کی بچی بھی موجود ہے جو غریب بوڑھا باپ اپنی بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا کے چٹی داڑھی مٹی میں گھسیٹ کے کڑکتی دھوپ کے اوپر لکڑیاں چنتا ہے، رات کو کماتا ہے دن کو کماتا ہے۔ اگر کوئی پوچھ لے بابا تو دن کو بھی محنت مزدوری کرتا ہے، تو رات کو بھی محنت مزدوری کرتا ہے، تجھے نیند نہیں آتی؟ تو آگے بابا رو کر کہتا ہے کیا کروں میرے بیٹے، میں بھی انسان ہوں، نیند مجھے بھی آتی ہے، لیکن کیا کروں، میں نے اپنی جوان بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے۔ وہ غریب بوڑھا باپ بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے آج اس بیچارے کی کمر جھک گئی ہے، بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے اس نے اپنی غریب بیٹی کو پڑھایا لکھایا سکھایا، اسے جوان کیا۔ آج اس کی غریب بیٹی جوان ہی کیا ہوئی، جب اس کی شادی کا وقت آیا، جب اس کی شادی کا دن آیا تو میری قوم کے نوجوان نے یہ کہہ کر اس کا رشتہ ٹھکرا دیا کہ ہم اس کی بیٹی کو قبول نہیں کریں گے، ہم اس کی بیٹی کو قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس کے پاس تو جہیز ہی نہیں ہے، اس کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے، اس کے پاس تو جہیز نہیں ہے، یہ تو 2 ٹکے کا مزدور ہے۔ ہائے روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے مارا ہے بھوک نے، حاکم نے یہ لکھا کہ یہ کچھ کھا کے مر گیا۔ ایک غریب فقیر تھا، اس کے پاس ایک ہی لباس تھا، آج وہ بھی پھٹ گیا، اب جگہ جگہ سے جسم چھلک رہا تھا۔ یہ غریب فقیر پھٹے پرانے کپڑے پہن کر بادشاہ کے دروازے پر گیا، جہاں بادشاہ کے کتے بندے ہوئے تھے وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہے، بادشاہ کی طرف نگاہیں اٹھا کر کہنے لگا بادشاہ مجھے ایک بات تو بتا، اگر میں تیرے دروازے پر ابھی ابھی مر بھی گیا، اگر میں تیرے دروازے پر ابھی ابھی مر بھی جاؤں، بتا تو صحیح تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، کیسا سلوک کرے گا؟ تو بادشاہ نے کہا فقیر میاں اگر تو میرے دروازے پر ابھی ابھی مر بھی گیا تو میں یہی کچھ کروں گا، تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا، تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا۔ یہ سن کر غریب فقیر کی چیخ نکل گئی، غریب فقیر رو کر کہنے لگا بادشاہ میرے مرنے کے بعد جو میری مردہ لاش ڈھانپنے کے لیے مجھے کفن دو گے نا وہ آج ہی دے دو تاکہ میں اپنی زندہ لاش تو ڈھانپ سکوں۔ آج میں زندہ ہوں، مجھے کپڑوں کی اشد ضرورت ہے، آج مجھے کپڑے مل نہیں رہے، جب میں مر جاؤں گا تو پھر لٹھے کا سوٹ آ جائے گا، اس وقت تمہارا دیا لٹھے کا سوٹ کس کام کا؟ آج میں زندہ ہوں، سوکھی روٹی کے لیے ترس رہا ہوں، جب میں مر جاؤں گا تو لنگر خانے چلیں گے، پھر دیگیں پکیں گی، پھر چاول پکیں گے، میرے مر جانے کے بعد میرے نام پر پکائی گئی چاولوں کی دیگیں کس کام کی؟ آج میں زندہ ہوں، مجھے کچھ کھلاتے نہیں، میں زندہ ہوں، میری مدد نہیں کرتے۔ خدا را میرے بھائیو زندہ لوگوں کی قدر کرو، زندہ لوگوں کی قدر کرو، زندہ لوگوں کی مدد کرو، زندہ لوگوں کی خدمت کرو۔ ارے مرنے کے بعد تو دشمن بھی دیکھ کے رو پڑتا ہے۔ تو پوچھا گیا یا علی پہلا گناہ تو یہ ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہیں کرنی، اپنے مال کی نمائش نہیں کرنی۔ دوسرا گناہ کون سا ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا دوسرا گناہ یہ ہے کہ کبھی بھول کر بھی اپنے بوڑھے باپ کی آنکھوں سے آنسو مت نکالنا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جس گھر میں بوڑھا باپ روتا ہو، جس گھر میں بوڑھی ماں روتی ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس گھر میں رزق بانٹنے والے فرشتے نہیں آتے۔ ارے بوڑھے باپ کو روتا ہوا دیکھ کر، بوڑھی ماں کو روتا ہوا دیکھ کر تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے۔ اللہ جانے تجھے رحم کیوں نہیں آتا؟ آج کس کس کا رونا رویا جائے۔ آج بوڑھا باپ مولوی صاحب کے قدم دبا رہا ہے اور رو رو کے کہہ رہا ہے مولوی صاحب کوئی تعویذ دو، دعا دو، اللہ میری اولاد کو ہدایت دے دے۔ اولاد دکھ دیتی ہے، اولاد درد دیتی ہے، اولاد نے جینا حرام کر دیا۔ آج بوڑھا باپ مولوی صاحب کے قدم دبا رہا ہے اور کہہ رہا ہے مولوی صاحب کوئی تعویذ دو، کوئی دعا دو،
اللہ میری اولاد کو ہدایت دے دے، اولاد مجھے دکھ دیتی ہے، اولاد درد دیتی ہے، اولاد نے جینا حرام کر دیا۔ پوری رات یہ سوچتے ہوئے گزر جاتی ہے، ہائے اللہ میں نے اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کیا اور اولاد نے میرے ساتھ کیا کیا۔ میں وہ کم بخت باپ ہوں کہ جو کڑکتی دھوپ میں تتی ریت کے اوپر لکڑیاں چنتا رہا، اپنی چٹی داڑھی مٹی میں گھسیٹتا رہا کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے میرے بچوں کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے۔ میری ایک خواہش تھی، میرا خواب تھا کہ جب میری اولاد بڑی ہو جائے گی، جوان ہو جائے گی، تو پھر میں ان کی انگل پکڑ کے سہارا لوں گا۔ لیکن میں نادان نہیں جانتا تھا کہ یہ مجھ سے ہمسایوں جیسا سلوک بھی نہیں کرے گی۔ وہ ہمسائے سے بھی بندہ حال چال پوچھ لیتا ہے، ہمسائے سے بھی بندہ دکھ سکھ سن ہی لیتا ہے، لیکن میں ہمسایوں سے بھی گیا گزرا ہوں۔ آج بوڑھے باپ کے کان بیٹے کی آواز سننے کے لیے ترس رہے ہیں، بوڑھے باپ کی آنکھیں بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہیں، بوڑھے باپ کے کان، بوڑھے باپ کی آنکھیں۔ آج بیٹا یورپ میں ہے، بیٹا امریکہ میں ہے، دبئی میں بیٹھا ہے، وہ اپنی فیملی سے تو بات چیت کرتا ہے، اگر نہیں کرتا تو بوڑھے باپ سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا، کیونکہ اسے بوڑھے باپ کی باتیں اچھی نہیں لگتی، بوڑھے باپ کی آواز اچھی نہیں لگتی۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، زندگی میں کبھی فرصت ملے تو اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، ان سے ان کا حال چال پوچھ لیا کرو، اس لیے کہ بوڑھے والدین کے ساتھ گزرا وقت کل قیامت کے دن تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ فرمایا کبھی بھی اپنے بوڑھے والدین کے آگے اونچی آواز میں بات مت کرنا، اپنی بوڑھی ماں کے آگے، بوڑھے باپ کے آگے اونچی آواز میں بات مت کرنا۔ جس دن یہ خاموش ہو گئے نا، پھر اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترسو گے۔ شرط لگی تھی دنیا کو ایک لفظ میں لکھنے کی، لوگ کتابیں ڈھونڈتے رہے، میں نے قلم اٹھائی ماں لکھ دیا۔ خدارا میرے بھائیوں، اپنی بوڑھی ماں کو اتنا مت ستاؤ، بوڑھے باپ کو اتنا مت ستاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ اگر وہ اللہ کے سامنے سجدوں کے دوران، دعاؤں کے دوران تمہارا نام لے کر رو پڑے، اگر تمہارا بوڑھا باپ سجدوں کے دوران، دعاؤں کے دوران، نمازوں کے دوران تمہارا نام لے کر رو پڑا، تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تم بہت بڑی بلا کے منہ میں آ جاؤ گے، تم بہت بڑی مصیبت کے منہ میں آ جاؤ گے۔ ہائے جی میں کو آن روایا ہائی ای میں مانگوں پل پل رو سے، ایک واری رو کے تھک پو سے، ول دل ڈکسیا ول ول رو سے، انہا ڈکڑے آن منڈیسیا کوئی، تو لا کندھیاں کو گل رو سے، بس شاکر فرق میں یاد دہے میں اجرو نہ تو کل رو سے۔ کسی کو رلاؤ گے تو روتے رہ جاؤ گے، کسی کو دکھ دے کر، کسی کو غم دے کر، کسی کی عزت والی پگڑی خاک میں ملا کے تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کیا آخر بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ تو جوانوں سب کچھ کرنا، یہ دو گناہ کبھی نہ کرنا۔ اگر یہ دو گناہ کرو گے تو یاد رکھنا تمہارا گھر غربت کی دلدل میں پھنس جائے گا، غربت تمہارے گھروں کو جکڑ لے گی، پھر تم زندگی میں کبھی بھی سکھ کی سانس نہیں لے پاؤ گے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارے گھر کے اوپر سے رزق کی بارش برسے، رحمت کی بارش برسے، تو کبھی بھی یہ دو گناہ نہ کرنا، ان دو گناہوں سے جلد از جلد توبہ کر لینا۔ نمبر ایک، کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہیں کرنی۔ نمبر دو، والدین کی خدمت کرنی، والدین کی نوکری کرنی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جلد از جلد ان دو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔